کون کہتا ہے کہ بھگوان کا روپ زمین پر نہیں آتا؟ خلیفۃ اللہ قرآن مجید میں اللہ نے کس کو کہا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ رب کا روپ نہیں بتا رہا اللہ حدیث قدسی میں، تو کیا بتا رہا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، پھر اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا سنتا تصرف کرتا ہے، بیٹھا ہو بغداد میں دریا میں ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کے سبب کافی حد تک گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، معصوم نہیں 100%، لیکن محفوظ ضرور۔ بالکل اس طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت یا ائمہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے اسی طریقے سے نفرت کرتے ہیں جیسے ہم اس بریانی سے۔ اس گناہ کا جو وہ نیگیٹو پہلو ہے ان پر اس طرح آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں اس گناہ کو کرنے کا۔ یہ چیز ممکن ہے، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے، کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6502، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بڑی رکت انگیز، بہت رکت انگیز، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ ولی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو اپنی عبادت کروا رہا ہے کہ لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں، اس کے پاؤں چوم رہے ہیں اور اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، یعنی انڈیا پاکستان کے ولی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس ولی کی جو کتاب و سنت کی روشنی میں ولی ہے۔ یہ تو اولیاء الشیاطین ہے اکثریت، یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، اسی کہتے ہیں ولی۔ میں کہتا ہوں ہاں ولی کہیں، ولی اللہ نہ کہیں۔ ولی اللہ تو وہ ہوں گے، ولی اللہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ، امام بخاری ہیں ولی اللہ، امام مسلم ہیں، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر ہیں، یہ بڑے بڑے ائمہ، یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو اولیاء کے سر کے تاج ہیں۔ تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، اور میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے جتنا قرب وہ فرض میں پابندی اختیار کر کے حاصل کرتا ہے۔ فرض جو ہے وہ یہ ڈیٹم لائن ہے، اس کو تو آپ نے کراس کرنا ہی کرنا ہے، اس سے نیچے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے والا نہیں، مجھ سے راضی ہونے والا نہیں۔ اور بندہ نوافل کے ذریعے پھر میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور پھر جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں، اور مجھے رب ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی چیز پر کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے کہ جب میرے نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت میں بھی ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ موت سے دوری اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، زندگی کی محبت ہر بندے میں موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے، اس وقت میں بھی تردد کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے کی خواہش کچھ اور میری کچھ اور، جب نیک بندے کی میں روح قبض کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ بھی تردد، اللہ۔ تو اس میں جو الفاظ آئے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کوشش کرتا ہے فرائض اور نوافل میں پابندی اختیار کرنے کی تو میں پھر اس کی آنکھوں، ہاتھوں، پاؤں، کان، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہوں، یعنی اتنی ان کو نفرت دلا دیتا ہوں کہ وہ گناہ کی طرف نہیں آتے۔ اس کا وہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فزیکلی کان بن جاتا ہے یا بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ، جس طرح بعض اہل بدعت کا عقیدہ ہے، یہ بالکل یہ مطلب نہیں۔ اگر یہ مطلب ہو تو آخر میں جو الفاظ ہیں
کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں, دشمن کے خلاف پناہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں. تو جب وہ خود اللہ کے ہاتھ بن گیا تو پھر اللہ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے ہاتھ. ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کی یہ تمام اعضاء میرے لیے خاص ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اوڑھنا بچھونا اس شخص کا اللہ کی ذات بن جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے, اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں, اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا, اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6502.